معزز دوستوں، تاریخ صرف ماضی کے اوراق نہیں بلکہ حال کا آئینہ اور مستقبل کی راہ دکھانے والا چراغ ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے عباسی خلافت کے عروج و زوال، بغداد کی تباہی اور صلیبی جنگوں کے آغاز کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اندرونی کمزوریوں اور آپسی اختلافات نے اسلامی دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ لیکن کیا مسلمان ہمیشہ زوال کا شکار رہے؟ کیا دوبارہ کبھی متحد ہو کر اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت کو وہ واپس حاصل کر سکے؟ کیا یروشلم ہمیشہ کے لیے صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا؟ معزز دوستوں، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے دوبارہ عروج حاصل کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ فاطمی، عباسی اور سلجوقی حکومتوں کے درمیان مقابلہ جاری تھا۔ اندرونی جھگڑے، سازشیں اور اقتدار کی جنگ نے امت کو کمزور کر دیا تھا، جبکہ صلیبی قوتیں اپنی فتوحات کا جشن منا رہی تھیں۔ لیکن تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ زوال ہمیشہ مقدر نہیں ہوتا۔ جب حوصلہ، قیادت اور اتحاد ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور یہی ہوا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب مسلمان نہ صرف دوبارہ متحد ہوئے بلکہ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو بھی بحال کیا۔ وہی یروشلم جو 88 سال تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا، ایک بار پھر اسلام کے پرچم تلے آ گیا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ کون تھا وہ عظیم رہنما کہ جس نے امت کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا اور صلیبیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا؟ تو آئیے اسلامی تاریخ کے ان حیران کن واقعات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ معزز دوستو، سن 1137 شمالی عراق کے پہاڑوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تاریخ صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک کرد خاندان کا وہ نوجوان تھا کہ جس نے نور الدین زنگی جیسے عظیم حکمران کی نگرانی میں جنگی حکمت عملی سیکھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ تربیت تھی کہ جس نے انہیں مصر کی تاریخ بدلنے کے لیے تیار کیا؟ سن 1169 وہ سال تھا کہ جب مصر کی کہانی بدل گئی۔ اس وقت مصر میں فاطمی خلافت ڈگمگا رہی تھی، صلیبی فوجیں مسلمانوں کے علاقے ہڑپ کر رہی تھیں اور قاہرہ کے حکمران خفیہ معاہدوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورا مشرق ٹوٹنے والا ہے، مگر نور الدین زنگی نے اپنے چمکتے ہوئے ستارے صلاح الدین ایوبی کو مصر بھیجا، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں داخل ہو کر فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا۔ مگر یاد رکھیں، یہ صرف ایک جنگی فتح نہیں تھی، یہاں انہوں نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی جو صلیبیوں کے لیے ایک خوفناک خواب بن گئی۔ معزز دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے مصر کو کس طرح مضبوط بنایا؟ اس کا راز یہ تھا کہ انہیں طاقت سے زیادہ عقل پر یقین تھا، اور اس کے لیے انہوں نے 3 ہتھیار استعمال کیے۔ نمبر 1، فوج کو جدید طریقوں سے ٹرین کیا۔ نوجوان سپاہیوں کو نہ صرف تلوار چلانا سکھایا بلکہ دشمن کو الجھانے کی نئی ترکیبیں بھی سکھائیں۔ نمبر 2، قلعوں کی مضبوط دیواریں بنوائیں۔ اور نمبر 3، عوام کو صلیبیوں کے خلاف متحد کیا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ جنگ جیتنے کے لیے عوام کا دل جیتنا ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور اس طرح صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مصر نہ صرف صلیبیوں کے خلاف ایک طاقتور محاذ بنا بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے امید کی ایک نئی کرن بھی پیدا ہوئی۔ معزز دوستو، لیکن تاریخ کے راستے کبھی ہموار نہیں ہوتے۔ سن 1174 تاریخ کا وہ سیاہ باب تھا کہ جب زنگی سلطنت کے ستارے ٹوٹے، شام کی راتیں خون سے لال ہوئیں اور صلیبیوں کے ہونٹوں پر فتح کی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد شام، عراق اور مصر میں پھر سے آگ بھڑک اٹھی۔ ہر طرف خود غرض حکمران اپنی بادشاہت بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ صلیبیوں نے یہ موقع پا کر مسلمانوں پر آندھی کی طرح حملے شروع کر دیے۔ یروشلم تو پہلے ہی ان کے قبضے میں تھا، مگر اب وہ دمشق اور قاہرہ تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن کیا مسلمان اس مشکل وقت میں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ معزز دوستو، ان مشکل حالات میں صلاح الدین نے فیصلہ کیا کہ یا تو مسلمانوں کو اکٹھا کروں گا یا پھر ہمیشہ کے لیے غلام بن جاؤں گا۔
اور پھر انہوں نے سب سے پہلے دمشق کو فتح کرنے کے بعد حلب اور موصل کو بھی اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ مگر یہ کام کوئی کھیل نہیں تھا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے صلاح الدین ایوبی کو بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑیں۔ انہیں صلیبیوں کے ساتھ ساتھ ان مسلمان حکمرانوں سے بھی لڑنا پڑا جو اتحاد کے بجائے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں چلانا چاہتے تھے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو بچانا ہے تو انہیں بکھرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ریاستوں میں نہیں بلکہ ایک ہی پرچم تلے اکٹھا کرنا ہوگا۔ معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حلب کے حکمران نے صلاح الدین ایوبی کو جنگ میں زہر تک پلانے کی سازش کی تھی؟ مگر کیا زہر اس شخص کا راستہ روک سکتا تھا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح لکھ دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت سے یہ سازش ناکام ہو گئی، کیونکہ فتح انسان کی چلاکیوں سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ معزز دوستو، سن 1186 تک صلاح الدین ایوبی کی سلطنت مصر سے لے کر حجاز تک پھیل چکی تھی، مگر یہ صرف زمین کی فتح نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کے اتحاد کا آغاز تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہر شہر میں انصاف قائم کیا، غریبوں کی مدد کی اور علماء کرام کو عزت دی۔ ان کی حکومت میں مسجد اور سکول بنے، جبکہ صلیبی اپنے ظلم اور لالچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ معزز دوستو، یروشلم وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 637 میں بغیر خون بہائے اسلام کا پرچم لہرایا تھا، مگر سن 1099 میں صلیبیوں نے یہاں آ کر 70,000 مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ مسجد اقصیٰ کو گھوڑوں کا باڑہ بنا دیا گیا اور اس مقدس سرزمین پر 88 سال تک ظلم و جبر کا راج رہا۔ مگر کیا یہ ہمیشہ رہنے والا تھا؟ پھر آیا وہ لمحہ، وہ دن، وہ فیصلہ کن گھڑی۔ 4 جولائی 1187 میدان حطین میں گرد اڑ رہی تھی، تلواریں میانوں سے باہر آ چکی تھیں، سورج آگ برسا رہا تھا اور صلیبی فوج اپنی طاقت کے نشے میں کھڑی تھی۔ ان کی تعداد 20,000 سے زیادہ تھی، جبکہ مسلمان صرف 12,000 تھے۔ مگر فیصلہ تعداد پر نہیں، تقدیر پر ہونا تھا۔ صلیبیوں کے پاس لوہے کے مضبوط جنگی لباس، طویل نیزے اور یورپ کی مسلسل مدد بھی حاصل تھی، مگر صلاح الدین ایوبی کے پاس وہ چیز تھی جو کسی بھی جنگوں کو جیتنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور وہ ہے حکمت عملی، صبر اور قیادت۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ایک ایسی جگہ پر لا کھڑا کیا جہاں پانی کی ایک بوند بھی میسر نہ تھی، جہاں سایہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ 3 دن تک صلیبی فوج کو پانی تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ پیاس سے تڑپنے لگے، ان کی صفیں بکھرنے لگیں اور خوف نے انہیں کمزور کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس کا صلاح الدین ایوبی کو بے چینی سے انتظار تھا، اور پھر مسلمانوں نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ تلواریں بجلی کی طرح لپکیں اور صلیبی فوج پلک جھپکتے ہی بکھر گئی۔ ہزاروں صلیبی مارے گئے، سینکڑوں قیدی بنا دیے گئے۔ یروشلم کا صلیبی حکمران اور ایک ظالم سردار بھی گرفتار ہو گئے، اور جب ظالم سردار کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اسے اسلام قبول کرنے کا موقع دیا، مگر جب اس نے گستاخانہ الفاظ کہے تو صلاح الدین نے تلوار کھینچی اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ انصاف تھا، وہی انصاف کے جو صلیبیوں نے 70,000 مسلمانوں کو قتل کرتے وقت بھلا دیا تھا۔ اور پھر 2 اکتوبر 1187 یروشلم کی فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ اذانیں جو کہ 88 سال سے خاموش تھیں، ایک بار پھر مسجد اقصیٰ میں اذانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر یہاں ایک فرق تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو امان دی، کسی کو بھی بے دخل نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فتح کا مطلب انتقام نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہے۔ معزز دوستو، یہ صرف یروشلم کی فتح نہیں تھی،
بلکہ ایک سبق تھا کہ جب مسلمان متحد ہوں، ان کے پاس مخلص قیادت ہو اور وہ صبر و حکمت سے کام لیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ معزز دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ صلاح الدین ایوبی کی کون سی خوبی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح کی مزید اسلامی، تاریخی، موٹیویشنل اور سچے واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیوں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔